آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، اردو فکشن اور اس میں مابعدت طبیعیاتی عناصر۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہیں۔ جی بالکل۔ گفتگو سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ فکشن ہے کیا۔ یہ لاطینی لفظ فکٹیو سے ہے، مطلب بنانا۔ تو ادب میں یہ وہ کہانیاں ہیں جو لکھنے والا اپنے تخیل سے، مشاہدے سے یا تجربے سے بناتا ہے۔ اچھا، یہ حقیقت پر بھی ہو سکتی ہیں، یہ مکمل طور پر خیالی بھی، جیسے ناول، افسانہ وغیرہ۔ ٹھیک۔ اور ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں مابعدت طبیعیات کی، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت یا مادی دنیا سے آگے کی ہیں۔ جی، طبیعت تو مادہ، توانائی، ہمارے حواس، ان سب سے تعلق رکھتی ہے۔ مابعدت طبیعت ان حقیقتوں کو دیکھتی ہے جو اس ظاہری دنیا سے ماوراء ہیں۔ خدا کا تصور، روح، موت کے بعد کیا ہے، تقدیر، وجود کا مطلب کیا ہے، یہ سب۔ سمجھ گیا۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ اردو فکشن کیسے صرف سماج کی باتیں کرنے سے آگے بڑھا، کیسے اس نے انسان کی اندرونی دنیا، اس کے روحانی تجربات اور یہ جو بڑے بڑے سوال ہیں نا کائنات کے، ان کو اپنی کہانیوں میں جگہ دی۔ اور خاص طور پر کچھ بڑے ناموں کے حوالے سے، ہے نا؟ جی بالکل، چند اہم ادیبوں کے کام کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ جو شفٹ ہے، یہ کیسے آیا؟ مطلب ادیبوں نے کیوں محسوس کیا کہ صرف باہر کی دنیا دکھانا کافی نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تدریجی عمل تھا۔ یوں سمجھیں کہ جب ادیبوں نے انسانی تجربے کی پوری وسعت کو دیکھا تو انہیں لگا کہ صرف سماجی حقیقت نگاری کافی نہیں، انسان کے اندر بھی تو ایک پوری کائنات ہے۔ صحیح۔ تو ناولوں میں اگر دیکھیں، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، وہ تو ایک آپ کہہ لیں سنگ میل ہے۔ یقیناً۔ اس میں وقت کا جو تصور ہے وہ سیدھی لکیر والا نہیں ہے، ایک دریا کی طرح ہے جو بہہ رہا ہے ازل سے ابد تک۔ روح کا سفر ہے، کردار ہیں جو مختلف جنموں میں، مختلف زمانوں میں سامنے آتے ہیں۔ جی، وہ گوتم، کمال، چمپا والے کردار۔ بالکل، وہ تناسخ کا تصور اور پھر وحدت وجود کا فلسفہ، یہ سب بہت گہرائی سے آیا ہے اس میں۔ یہ واقعی وجود کے تسلسل کا ایک بڑا کینوس ہے۔ صحیح کہا۔ پھر آپ دیکھیں جمیلہ ہاشمی ہے، ان کا ناول دشت سوس، یہ تو خالصتاً صوفیانہ فکر پر ہے۔ اچھا۔ جی، عشق مجازی سے کیسے عشق حقیقی تک پہنچتے ہیں، وہ جو روحانی تڑپ ہوتی ہے، منصور حلاج کا ذکر، ان کا انا حلق کا نعرہ، یہ سب انسانی شعور کی بلندی اور خود شناسی کی علامت بن کر آتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند ادیب جیسے سجاد ظہیر، ان کے ہاں بھی اس قسم کے اشارے ملتے ہیں۔ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تھے، لیکن لندن کی ایک رات کو پڑھیں تو اس میں وقت کا احساس، وجود اور خاص طور پر شہر میں رہتے ہوئے فرد کی جو اکیلے پن، بیگانگی کی کیفیت ہے، وہ ایک گہری وجودی بے چینی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بے چینی آپ کو لامحالہ باطن کی طرف، حقیقت کے معنی جیسے سوالات کی طرف لے جاتی ہے، جو ہیں تو مابعد الفطریاتی ہی۔ ٹھیک۔ تو ناول کا تو کینوس وسیع ہوتا ہے، یہ گہری باتیں سما جاتی ہیں، افسانے میں یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ تو مختصر ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ افسانے نے بھی کمال کیا ہے اس میدان میں۔ ممتاز مفتی کو دیکھیں، شروع میں تو وہ نفسیاتی کہانیاں لکھ رہے تھے، جی ہاں، لیکن بعد میں تو وہ پوری طرح تصوف کی طرف آ گئے۔ لبیک جیسا سفر نامہ یا ان کے افسانے، ان میں آپ کو روحانی وارداتیں ملیں گی، خواب، کشف، مکاشفہ۔ ان کا مرکز ذات کی تلاش، خدا سے تعلق، یہ بن گیا۔ اور انتظار حسین، ان کا نام تو اس حوالے سے بہت آتا ہے۔ انتظار حسین تو آپ کہہ لیں اس روایت کے امام ہیں۔ ان کے ہاں تو یہ عناصر بہت گہرے ہیں۔ وقت ان کے ہاں سیدھا نہیں چلتا، دائرے میں گھومتا ہے، ماضی بار بار حال میں آ جاتا ہے۔ ہاں، ان کی کہانیوں میں یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے۔ بالکل، وہ پرانی داستانیں، اساطیر، روایت، خواب، ان سب کو استعمال کر کے وہ اصل میں وجود کے معنی اور مادی دنیا سے آگے کی حقیقتوں پر بات کرتے ہیں۔ شہر افسوس، زرد کتا، کچا گھڑا، کتنی مثالیں ہیں۔ اور بانو قدسیہ، راجہ گدھ تو بہت ہی مقبول ہوا۔ جی، بانو قدسیہ کے ہاں بھی تصوف اور روحانیت بہت نمایاں ہے۔ راجہ گدھ میں تو خاص طور پر وہ حرام اور حلال رزق کا جو اثر ہے نا انسان کی سوچ پر، اس کی روح پر، جی، وہ مرکزی خیال تھا۔
جی، تقدیر کا مسئلہ، جنون کی کیفیت، روح کی پرواز، ان سب کو انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں سائنسی، سماجی اور روحانی زاویوں سے جوڑ کر پیش کیا ہے۔ خدا اور انسان کا تعلق ان کی فکر کا اہم حصہ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اردو فکشن صرف سماج کا آئینہ یا نفسیات کا تجزیہ ہی نہیں کرتا رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے اس سے بہت آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔ وقت کیا ہے، وجود کیا ہے، روح کیا لاپانی ہے، تقدیر کیا ہے، یہ جو گہرے پیچیدہ مابعد الطبیعاتی سوالات ہیں نا، ان کو بہت خوبی سے دریافت کیا ہے اردو فکشن نے۔ یعنی قرۃ العین حیدر سے لے کر جمیلہ ہاشمی، سجاد ظہیر، مفتی صاحب، انتظار حسین، بانو قدسیہ، ان سب بڑے لکھنے والوں نے پڑھنے والوں کو صرف سامنے کی دنیا نہیں دکھائی، بالکل، بلکہ اس دنیا کے پیچھے کیا ہے یا اس سے ماورا کیا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، ایک طرح سے ماورائی جہانوں کی سیر کرائی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے جو آپ نے بھی اشارہ کیا تھا۔ جی، وہ یہ کہ کیا آج کا جو اردو فکشن لکھا جا رہا ہے وہ بھی ان گہرے وجودی، ان مابعد الطبیعاتی سوالات سے جڑا ہوا ہے؟ اور اگر جڑا ہے تو آج کے اس تیز رفتار ٹیکنالوجی والے دور میں یہ پرانے خیالات کیا نئی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، کیا نئے معنی پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔